نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ لفظی ترجمہ: والوالدات اور جننے والیاں مائیں، یرضعن ارضاع دودھ پلانا، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن ولد کی جمع اولاد ہے اپنے بچوں کو، حولینی حول سال کو کہتے ہیں، حولینی 2 سال، کاملینی کامل کا تثنیہ ہے، جس طرح حولین حول کا تثنیہ ہے، پورے، لمن ارادہ اس کے لیے جو چاہتا ہے، یعنی لمن، ھذا الحکم لمن ہے، یہ حکم 2 سال پورے دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو چاہتا ہے، ان یتم، اتم یتم اتمام پورا کرنا، کہ پورا کرے، الرضاعت دودھ پینا، رضاعت یہ باب ضرب سمع اور فتح کا مصدر ہے، عورت کے سینے سے دودھ پینا، وعلی المولود اور اس پر جو جنا گیا بچہ، لہو اس کے لیے، مولود اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بچے کو کہتے ہیں، رزقہن، ہن ضمیر دودھ پلانے والی عورتوں کی طرف جا رہی ہے، ان کی روزی ہے، وکسوتہن اور ان کا کپڑا ہے، بالمعروف عرف کے مطابق یا اچھے طریقے سے، لا تکلف مکلف نہیں کیا جاتا، نہیں حکم دیا جاتا، نفس کوئی شخص، الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، گنجائش کے بقدر، لا تضار نہ نقصان پہنچائی جائے، تضار مضارتن سے، یہ مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تنگ کرنا اور نقصان پہنچانا، لا تضار والدتن جننے والی، والدہ یہ اس کا ڈکشنری میننگ ہے، والدتن جننے والی، والدہ ماں، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ جو جنا گیا اس کے لیے، مولود لہ جس کے لیے جنا گیا ہو باپ، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث اور وارث پر یعنی بچے کے وارث پر، مثل ذالک اس جیسا ہے یا اس کے مانند ہے، فإن ارادہ 2 کے لیے آتا ہے تثنیہ، پھر اگر چاہے دونوں میاں بیوی، فصالاً فصل، فطام دودھ چھڑانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، دودھ چھڑانا، عن تراضٍ
آپس کے مشورے سے، رضامندی سے، منہما باہمی، دونوں آپس کے مشورے، تراضن یہ بھی باب تفاعل کا مصدر ہے، باہمی رضامندی، ایک کا دوسرے سے راضی ہونا، اصل میں یہ تراضین ہے۔ وتشاور، اور تشاور یہ بھی مصدر ہے باب تفاعل سے، آپس میں مشورہ کرنا۔ ان میں سے اگر ایک راضی نہ ہو جائے، خاوند راضی نہیں ہے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے پر، تو بیوی نہیں چھڑا سکتی۔ اسی طرح اگر ماں راضی نہیں ہے تو خاوند کہتا ہے کہ دودھ چھڑانا چاہیے، تو صرف جو ہے خاوند یعنی باپ جو ہے دودھ نہیں چھڑا سکتا۔ دونوں کا مشورہ، آپس کے رضامندی اس حوالے سے ضروری ہے۔ فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیہما دونوں پر، میاں بیوی پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، ارادہ اور اردتم جمع کے لیے استعمال ہوا، اگر چاہو تم، ان تسترضعوا، استرضاع دودھ پلوانا کسی اور سے، میاں بیوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی اور سے دودھ پلواؤ اولادکم اپنے بچوں کو، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، اذا سلمتم جب تم سپرد کر دو، سلمتم تسلیم سپرد کرنا، حوالے کرنا، ما آتیتم جو دینا طے کیا ہے تم نے، جو معاہدہ کیا ہے، بالمعروف عرف کے مطابق، واتقوا اور ڈرو، اللہ تبارک و تعالی سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، بما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، بصیر خوب دیکھ رہے ہیں، خوب دیکھنے والے ہیں۔ گزشتہ درس کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ گزشتہ درس میں عورتوں پر مردوں کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جاتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور آج کل جو ایسی حرکت کرتا ہے، ان مظالم کا بیان تھا اور ان کی ممانعت تھی کہ عورتوں پر ظلم کسی حوالے سے بھی مت کرو۔ اب یہاں پر اس مسئلے میں ارضاء کے حوالے سے ظلم کی ممانعت ہے، دودھ پلانے کے حوالے سے ظلم کی ممانعت، اس کی تفصیلات قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اب چونکہ عدت کا بیان باقی ہے، عدت کے بعد رضاعت کے احکامات، درمیان میں رضاعت کا بیان آ گیا، پہلے عدت کا بیان تھا اور بیان چونکہ ابھی باقی ہے، بیچ میں اب سوال پیدا ہوا کہ بچہ پیدا ہو جائے، اس کو دودھ پلانا ہے، عورت کو طلاق ہو گئی، وہ عدت میں ہے یا عدت اس کی ختم ہو گئی، بچے کا کیا بنے گا؟ ہیومن رائٹس۔ تو اس لیے عدت کے بعد کبھی بچوں کی پرورش کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس میں کچھ اہم پوائنٹس جو ہے اس حوالے کے آیت کے درس کے حوالے سے سمجھنا ضروری ہے۔ تو پہلی بات جو ہے رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، 2 سال، اس مدت تک دودھ پلانا جائز ہے اور اس سے زیادہ دودھ پلانا حرام ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں بچہ 3 سال کا بھی ہو جائے، بعض بچے 4 سال میں بھی ماں کے گود میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دودھ پی رہے ہوتے ہیں، تو یہ مائیں جو ہیں ان کو حرام دودھ پلا رہی ہیں اور حرام کام کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے۔ اور فقہ حنفی کے اندر بھی اس مسئلے پر فتویٰ ہے۔ اچھا، اور دوسری بات جو ہے، عدت کے بعد طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، 3 مہینہ ہے یا بچہ پیدا ہونا تھا وہ ہو گیا، تو دودھ پلائے ماں، تو بچے کے
خرچہ کے علاوہ ماں کا خرچ بھی باپ پر واجب ہے۔ عدت ختم ہو گئی، وہ ایک اجنبی عورت ہو گئی، اب وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، پلانے کے لیے راضی ہے، تو جو خرچہ اس پر آتا ہے وہ اس کے لیے پابند ہے، اس کا کھانا پینا اور مینٹیننس، یہ سب بچے کے باپ پر واجب ہے۔ اور خرچ پھر اس میں بھی اعتدال ہے، ماں باپ کی حیثیت کے لحاظ سے دیا جائے گا، یہ شریعت کا ضابطہ ہے، کسی کو اس کی قدرت سے، اس کی استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی جاتی، لہٰذا نہ خرچ کم دے کر ماں کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ زیادہ کا مطالبہ کر کے، مطالبہ کرنے والی ظاہر بات ہے ماں یا اس کے اولیاء ہیں، وہ خرچ زیادہ مطالبہ کر کے باپ کو الجھن میں ڈال دے، پریشان کر دے، اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر باپ وفات پا گیا تو بچہ کے وارث پر، اب باپ تو وفات پا گیا، اس صورت میں بچہ اگر خود مالدار ہے تو اس کے مال میں سے دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے گا، اگر خود مالدار نہیں ہے تو وارث پر دونوں کا خرچہ، بچہ کا اور اس کی ماں کا خرچہ واجب ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ وارث ہوں، باپ کے وارث یا بچے کے وارث، تو پھر حصص بقدر حصص جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اٹھائیں گے، یعنی بالفرض یہ بچہ زیادہ مالدار ہوتا اور یہ مر جاتا تو اس کے جو لیگل ہیئرز تھے، قانونی وارثین، جو سب سے زیادہ قریب ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قریب ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے، تو ظاہر بات ہے جو سب سے قریب ہے اس کو پہلے اور زیادہ دیا جائے گا، پھر دوسرے نمبر پر ہے، پھر تیسرے نمبر پر ہے۔ تو اب چونکہ بچہ مالدار نہیں ہے، باپ مر گیا، تو لہٰذا وہ وارث اس حساب سے کہ بھئی یہ بچہ بالفرض مالدار ہوتا اور مر جاتا تو اس کے مال میں سے مجھے اتنا ملتا، یعنی 1/6 ملتا، 1/8 ملتا، 1/2 ملتا، جو بھی ہے اس حساب سے وہ اس بچے کے دودھ کا انتظام کریں گے۔ اور پانچویں بات، ماں باپ جو ہے باہم مشورہ کر کے 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، 2 سال سے پہلے بھی ماں باپ آپس میں مشورہ کر کے، اور اگر ڈاکٹر کا مشورہ ملایا اس کے ساتھ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے، اپنی ماں یعنی سگی ماں جو ہے اس کے علاوہ کسی اور انا سے، کسی اور دودھ پلانے والی ماں سے دودھ پلوانا بھی جائز ہے، اور اس کو بھی طے شدہ، جو اس کے ساتھ بات ہو جائے، معاہدہ ہو جائے کہ 2 سال تک آپ دودھ پلائیں گی اور آپ کو منتھلی یا سالانہ یا جس حساب سے بھی مقرر ہو جائے اتنا دیا جائے گا، وہ طے ہو جائے، اس حساب سے اس کو دینا ضروری ہوگا۔ پھر ان آیات کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تقویٰ۔ اب بار بار ان احکامات میں تقویٰ کی بات آ رہی ہے، تو تقویٰ اسپرٹ ہے جو انسان کو تیار کرتا ہے احکام پر عمل کرنے کے لیے، انسان کو ایک مہمیز کا کام دیتا ہے۔ تقویٰ اندر موجود ہو تو انسان پھر اللہ کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، احکام کی خلاف ورزی سے ڈرو، خلاف ورزی مت کرو، اللہ تمہارے سب کاموں کو جانتے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ اچھا، والوالدات یرضعن، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، حولین کاملین، پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے، لفظی ترجمے میں بتایا تھا، یہ حکم ھذا الحکم لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ حکم یعنی 2 سال پورے دودھ پلائے، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے، اور اس سے پہلے اگر چھڑانا چاہے دودھ
تو آپس کے مشورے سے چھڑا سکتے ہیں، لیکن بچے کی مصلحت کو دیکھنا ہوگا۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کا بچہ ہے، مولود لہو، مولود بچہ، لہو جس کا ہے، باپ پر، یعنی جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے، ماؤں کا کھانا اور کپڑا ہے، یعنی مینٹیننس اس کو کہتے ہیں، نان نفقہ، بالمعروف، عرف کے مطابق، یعنی اس علاقے میں، اس قبیلے میں، اس خاندان میں اس قسم کا کوئی مسئلہ آیا ہے تو وہاں پر کس طریقے سے اس دودھ پلانے والی ماں کو یہ نان نفقہ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی پھر مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ نکاح باقی ہو یا طلاق ہو چکی ہو اور عورت عدت میں ہو تو 2 سال پورے دودھ پلائے، اور اس سے پہلے دودھ چھڑوانا چاہے تو آپس کا مشورہ ضروری ہے، اور شیر خوارگی کی تکمیل کرنا چاہے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے، اور جو تکمیل نہ کرنا چاہے 2 سال سے کم میں بھی چھڑا سکتا ہے، اجازت ہے، درست ہے، جیسے آگے آتا ہے۔ اور جس کا شرعاً نسب کے اعتبار سے بچہ ہے، یعنی باپ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، مولود لہو معنی شرعاً نسب کے اعتبار سے باپ ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ستیلا باپ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ شرعاً نسب کے اعتبار سے مفسرین نے جب یہ کہا ہے تو نسب معنی وہ نسبی، یعنی جس کے نطفے سے وہ بچہ ہے، اس کے ذمہ ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا قاعدہ کے موافق۔ قاعدہ کے موافق کس طرح؟ جب کہ وہ نکاح یا عدت میں ہوں، وہ عورتیں نکاح میں ہوں تب یہ خرچہ ہے، اور یا عدت میں ہوں، اور بیوی کا نان نفقہ قاعدہ اور اس کے مسئلے مشہور ہیں۔ اچھا، لا تکلف نفس الا وسعها، وسعها، تو یہاں پر بالمعروف جو کہا عرف کے لحاظ سے، یعنی ماں اور باپ کی حیثیت کا لحاظ کر کے، یہ نہیں کہ باپ کروڑ پتی ہے اور بچے کی ماں کو وہ دیتا ہے معمولی رقم، یا باپ جو ہے بہت کمزور ہے مالی لحاظ سے اور اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ، اس لیے کہ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیا جاتا، لہذا لا تضار والدۃ بولدها، نہ ماں کو نقصان پہنچائی جائے اس کے بچہ ہونے کی وجہ سے، ماں کو نقصان پہنچائی جائے بچہ ہونے کی وجہ سے، ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوں لہٰذا کسی اور کے پاس میرے بچے کو نہ بھیجا جائے، اور باپ کہتا ہے نہیں میں تم سے دودھ پلانا نہیں چاہتا، تو وہ ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہوگی، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ولا مولود لہ بولدها، اور نہ باپ کو، یعنی جس کا بچہ ہے اس کے بچہ ہونے کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچائی جائے، یہ ماں جو ہے اس کی ماں ہے، بچے کی ماں ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے اتنا زیادہ رقم جو ہے ادا کرو تب میں دودھ پلاؤں گی، اور اتنا رقم جو ہے باپ ادا نہیں کر سکتا ہے تو پریشانی میں مبتلا ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، تو اس قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ خود تکلیف اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ باپ کے ساتھ ماں کی حیثیت کا بھی لحاظ کیا جائے، اور پھر باپ نہ ہو تو وارث خرچہ ادا کرے، اس حوالے سے اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور بچہ کے وارث پر اسی کے بقدر وجوب ہے، بچہ کے وارث پر یا باپ جو مر گیا ہے اس باپ کے وارث پر، باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ مالدار ہے تو اس کے مال سے دودھ پلانے کی اجرت دی جائے گی، یہ ابھی بتایا گیا آپ لوگوں کو،
ورنہ جو محرم رشتہ دار اس کی میراث کے حقدار ہیں ان پر اجرت واجب ہوگی. اگر ایک سے زیادہ رشتہ دار ہیں تو ان کے یعنی میراث میں ان کو جتنا حصہ ملنے والا ہے اس تناسب سے وہ ذمہ دار ہوں گے. اور 2 سال سے پہلے کوئی دودھ چھڑوانا چاہے تو وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر ہے اس جتنا. مثل ذالک، یہ مثل جو ہے یعنی رزقہن و کسوتہن، نان نفقہ. اچھا تو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کے حوالے سے قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر دونوں ماں باپ باہمی رضامندی اور مشورہ سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ عموماً 1 سال کے بعد وہ روٹی ڈبل روٹی ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے یا باہر کا دودھ جو ہے وہ شروع کرتا ہے پیتا ہے اور ماں کا دودھ بھی کم ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر مصلحت ہو تو پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے. البتہ جب تک ماں کو پرورش کا حق ہے بچہ ماں کے پاس رہے گا اور اس کا خرچہ دیا جائے گا، اور دودھ چھڑانے کے بعد ماں کا نفقہ نہیں دیا جائے گا. اچھا کسی اور سے دودھ پلوانے کا مسئلہ ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم لوگ اپنے بچوں کو کسی اور انا کا دودھ پلوانا چاہو تب فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. شرط اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم ان کے حوالے کرو جو اجرت عرف کے لحاظ سے طے پائی ہے، یعنی ان سے بھی اجرت دے کر دودھ پلوا سکتے ہو. واتقوا اللہ، اب یہ نصیحت، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، یعنی ڈرتے رہو، یہاں پر حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے. کہیں کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی پر زیادتی نہ ہو جائے، اس وجہ سے تمہاری آخرت جو ہے تمہاری عاقبت خراب ہوگی. تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور یقین رکھو، وَاعْلَمُوا، جان لو، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کام تم کرتے ہو ان کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں. بصیر. اول والدہ، تو یہاں پر ماں اگر کسی وجہ سے معذور نہ ہو تو اس کے ذمہ دیانتاً دودھ پلوانا واجب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس پر واجب ہے کہ بچہ کو دودھ پلا دے، جب کہ وہ نکاح میں ہو یا عدت میں ہو. نکاح میں ہو یعنی باپ کی نکاح میں ہے یا عدت میں ہے، باپ نے اس کو طلاق دی ہے اور بچہ دودھ پی رہا ہے تو عدت میں ہے، عدت اس کی پوری نہیں ہوئی ہے، تو اس وقت یہ اجرت لینے کا مجاز نہیں ہے، یعنی اجرت لینا اس کے لیے درست نہیں ہے. والوالدات یرضعن، چونکہ یہ والدہ ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ مائیں دودھ پلائے. اس آیت کے اندر یہ مسئلہ مذکور ہے. اگر طلاق کے بعد عدت گزر چکی تو اس پر بلا اجرت دودھ پلانا واجب نہیں ہے. بلا اجرت، بغیر مزدوری طے کیے اس عورت پر واجب نہیں ہے. چنانچہ ان دونوں صورتوں میں اجرت مانگنے کا حکم آگے آتا ہے. والوالدات جو ہے اگرچہ لفظاً اس دوسری صورت کو بھی عام ہے، لیکن اگلا جملہ جو ہے وہ علی المولود لہ رزقہن و کسوتہن، یہ اس کے سبب سے یہ وجوب ارضاع جو ہے مقید ہو گیا ہے، وجوب رزق اور کسوت کے ساتھ. اور وجوب رزق اور کسوت 2 حالت میں ہے، یعنی عورت کا نان نفقہ جو ہے، کھلانا پلانا اور
کپڑے کا انتظام کرنا، یہ 2 حالتوں میں خاوند پر واجب ہے، ایک جب وہ نکاح میں ہو، دوسری جب وہ عدت میں ہو، لہٰذا یہ وجوب ارضاء بھی نکاح اور عدت کی حالت میں ہوگا۔ اب اس حالت میں یعنی اس کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں لازم ہیں، اور جب عدت ختم ہو گئی تو اب نکاح میں ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں خاوند پر لازم نہیں ہے۔ دودھ پلانے کی وجہ سے اس عورت کا کھانا پینا اور اس کا جو مینٹیننس ہے وہ بچے کے باپ پر لازم ہوگا۔ اگر رضاعت کی مدت ختم ہو گئی تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر یہاں پر یہ مسئلہ ہے، اگر ماں جو ہے دودھ پلانے سے انکار کرے تو یوں سمجھا جائے گا کہ غالباً معذور ہوگی اس لیے انکار کرتی ہے، اس پر جبر نہ کیا جائے گا۔ لا تضار والدۃ میں یہ مسئلہ بھی ہے۔ البتہ اگر بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں لیتا ہے اور تو ماں کو مجبور کیا جائے گا۔ لا مولود لہ میں یہ مسئلہ بھی داخل ہے۔ اس طرح تیسرا مسئلہ جو ہے، ماں دودھ پلانا چاہتی ہے اور اس کے دودھ میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، تو باپ کو جائز نہیں کہ اس کو نہ پلانے دے اور دوسری انا کا دودھ پلوا دے، اس کے لیے بندوبست کرے۔ تو لا تضار والدۃ میں یعنی والدہ کو پریشان نہ کیا جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، اس میں یہ مسئلہ بھی داخل ہے۔ اس طرح ماں جو ہے دودھ پلانے پر رضامند ہے، لیکن اس کا بچہ دودھ کو یعنی بچے کو دودھ مضر ہے، تو باپ کو جائز ہے کہ دودھ نہ پلانے دے اور کسی دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کرے۔ تو وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ میں یہ مسئلہ ہے۔ اس طرح ماں جو ہے دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے، اگر ابھی شوہر کے نکاح میں ہے یا یہ کہ طلاق ہو گئی ہے لیکن عدت نہیں گزری، تو ان دونوں حالتوں میں اجرت لینا جائز نہیں، جیسے بیان ہو چکا۔ بلکہ اگر وہ نہ پلائے تو قضاءً عدالت کے ذریعے مجبور کی جائے گی کہ دودھ پلا دے۔ تو ولا مولود لہ بولدہ میں یہ مسئلہ آ گیا۔ اور طلاق کے بعد عدت گزر گئی، پھر اجرت مانگتی ہے تو باپ کو اجرت دینا پڑے گی۔ ہاں اگر مفت میں یا ہمدردی کی وجہ سے پلاتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اس کی طرف سے محبت کا اظہار ہے یا ہمدردی کا ہو۔ اب اس میں یہ صورت ہے جب طلاق کے بعد عدت گزر جائے اور وہ اجرت مانگتی ہے، اگر باپ دوسری انا سے اتنی ہی اجرت پر پلوانا چاہے تب تو اسے کہ اجرت تو کسی دوسری عورت کو بھی دیتا ہے، تو وہی اجرت جو ہے ماں کو دے کر پلائے تو زیادہ بہتر ہوگا، تو ماں مقدم ہے، دوسری انا سے پلوانے کا حق نہیں ہے۔ لا تضار والدۃ میں یہ مسئلہ بھی داخل ہے۔ اگر دوسری انا اس ماں سے کم اجرت پر راضی ہے تو ماں کو یہ حق حاصل نہیں کہ خود پلا دے اور زیادہ اجرت لے۔ تو لا مولود لہ میں یہ مسئلہ داخل ہے۔ البتہ اگر ماں درخواست کرے کہ میرا بچہ ہے، اس دودھ پلانے والی دوسری عورت جو ہے اس کو بھی میرے قریب رکھا جائے یا میرے ساتھ رکھا جائے، تو انا کو دوسری دودھ پلانے والی عورت کو اس مسئلہ یعنی اپنی ماں کے پاس رکھا جائے گا تاکہ بچہ سے جدائی نہ ہو۔ اس کے بعد واتقوا اللہ، نصیحت ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ کے حدود ہیں، ان احکامات کی خلاف ورزی مت کرو، وہ اللہ ہر وقت دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔